ہمارا ہدف، ہماری چاہت اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارا ہدف عقیدہ ہے، ہمارا ہدف دین اسلام کی سربلندی ہے، ہمارا ہدف اصلاح ہے، ہمارا ہدف محبت ہے، ہمارا ہدف اخلاص ہے، ہمارا ہدف اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں سر تسلیم خم کرنا ہے، اور خم کرنا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اور کشتگان خنجر تسلیم راہ ہر زماں از غیب جانے دیگرست، حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما دیا تھا۔ کشتگان خنجر تسلیم راہ، جو اللہ کی تسلیم و رضا کے خنجر سے قتل ہوتے ہیں، جن کے گلے اللہ کی رضا کے لیے کٹتے ہیں، ہر زماں از غیب جانے دیگرست، وہ ہر زمانے میں غیب سے ان کو طاقت ملتی ہے اور ملتی رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح اسماء الحسنہ کے اس خوبصورت سلسلہ وار بیانات میں اور سیزن 2 کی ایک اور شاندار قسط میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم روحانیت کے، معرفت کے ان دریچوں کی طرف نظر کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ صرف نظر نہ پڑے، بلکہ ان خوبصورت دریچوں سے وہ نورانیت کے انوار، وہ روحانیت کا عظیم تاج جس سے انوارات پھوٹ رہے ہیں، اس کی معراج ہم بھی پالیں۔ کیسے پائیں؟ آج وہ طریقے ہم بیان کریں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے اور آگے چلیں گے۔ ہم سب روحانیت کے متلاشی بھی ہیں، شوقین بھی ہیں، اور روحانیت کے مسافر بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کا عشق، اللہ رب العزت سے محبت الہی، اطاعت الہی، یہ ہمارا سب سے مقدم ترین فریضہ ہوتا ہے روحانیت کے اندر۔ اگر کوئی سالک ہے، طالب ہے، مرید ہے، تو اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ سب سے مقدم ذات الہی ہے، سب سے مقدم اللہ کی ذات ہے، سب سے مقدم ذات قدوسی ہے، پھر تمام ذوات اس ہستی کے بعد ہیں۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، اے میرے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب کہ جس کے ساتھ ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے محبت کی، اس طرح سے عشق کیا کہ جب اس کو یاد کرنے کی باری آئی تو غار حرا میں راتیں وقت گزار دیا۔ زندگی کے کئی ماہ و سال زیادہ اکثر وقت غار حرا میں گزار دیا اس کی یاد میں۔ اپنی راتوں کا زیادہ حصہ اس کو یاد کرنے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، اور کبھی سجود میں، اور کبھی لمبی تلاوتیں کر کے اس ہستی کو، اس اللہ کو یاد کرنے میں اپنی زندگی کا وقت کا زیادہ حصہ اس کی یاد میں گزار دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کالی کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیا کیجئے مگر تھوڑا کیا کیجئے، تھوڑا کیا کیجئے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑا کم۔
قیام کیا کیجیے۔ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو زیادہ زیادہ کر کے نہ پڑھا کیجیے بلکہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کیجیے۔ زیادہ زیادہ کر کے نہ پڑھا کیجیے، ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے پڑھ لیا کیجیے۔ یعنی محبوب خدا نے محبوبی کا حق ادا کر دیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں تو ان جیسا کوئی محبوب نہیں، اور اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محب ہیں تو ان جیسا کوئی محب بھی نہیں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ صحرا عطا ہے کہ وہ اللہ کے معشوق ہیں، تو ان جیسا معشوق کوئی مثل و مثال نہیں ملتی، تو عاشق کیسے ہوں گے اللہ کے وہ خود؟ اس بات پر توجہ کیجیے۔ لہذا اولیاء اللہ جن میں صحابہ بھی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں اہل بیت اطہار علیہم السلام بھی ہیں، جن میں اولیاء میں کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، اغواس بھی ہیں، اور بزرگان دین کا وہ عظیم صفے بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں، وہ سب اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مستغرق کرتی اور اللہ کی محبت کے لیے خود کو پیش کر دیتی۔ کس طریقے سے؟ ضروری ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر محبت ہے تو گوشہ نشینی اختیار کرے؟ جی، گوشہ نشینی اختیار کرے۔ اللہ سے اگر محبت ہے تو خلوت نشین ہو جائے؟ جی ضروری ہے خلوت نشین بھی ہو۔ آپ کہیں گے پیر صاحب آپ خلوت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ گوشہ نشینی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا آپ ایک ایسا طریقہ بیان کر رہے ہیں جس سے انسان باؤنڈ ہو جائے، جس سے انسان صرف محدود ہو کے رہ جائے؟ تو عزیزان گرامی قدر، گوشہ نشینی ضروری تو نہیں کہ ایک کمرہ ہو، بند ہو اور اس میں اکیلا بندہ ہو۔ جو عشاق ہیں وہ تو آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار یار کے لیے، وہ تو آنکھیں بند کریں تو دیدار یار کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، اور وہی ان کے لیے گوشہ نشینی ہو جاتی ہے، وہی ان کے لیے خلوت ہو جاتی ہے۔ وہ بھیڑ میں بھی ہوں تو یاد الہی میں رہتے ہیں، اور وہ تنہائی میں بھی ہوں تو یاد الہی میں رہتے ہیں، اور تنہائی میں، خلوت نشینی میں اور گوشہ نشینی میں یہ راز بھی مضمر ہے کہ تیری بھیڑ میں تیرا رہنا تو گناہوں سے پاکیزگی کا سبب بنا، کہیں خلوت میں گناہوں کو اندر اپنے آپ کو آلودہ تو نہیں کرتا؟ تیری خلوتیں، تیری تنہائیاں بھی اللہ کے ذکر میں ہوں، تیری جلوتیں بھی اللہ کے ذکر میں ہوں، تو تنہائی میں بھی عاشقی الہی ہو، اور تو بھری بھیڑ میں بھی اللہ کا عاشق ہو۔ کیا سمجھے؟ انسان ہے نا، تنہائی میں گناہ کر بیٹھتا ہے، اس لیے بزرگان نے اس طرح کی مشقیں کروائیں، اس طرح کی پریکٹسز کروائیں، ذکر کے خوبصورت طریقے لوگوں کو ان کے اندر مشقیں کروا کر اللہ کے قرب کا حصول ان کو عطا کیا، مراقبات کے ذریعے سے، خلوت کے ذریعے سے، گوشہ نشینی کے ذریعے سے، آنکھیں بند کر کے ذکر کے ذریعے سے، اور پھر نفی اسبات کے ذریعے سے۔ سوال کریں لیکن سوال برائے علم کریں، سوال برائے طنز نہ کریں، کیونکہ آپ سوال جس نوعیت کا کر رہے ہیں، جس علم کے بارے میں کر رہے ہیں، وہ علم، وہ نوعیت اعلیٰ ہے، عام نہیں ہے۔
آپ جس چیز پر تبصرہ کر رہے ہیں اور تبصرہ مانگ رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، تو خدا را کمنٹس اچھے نہیں تو کم از کم شائستہ ہونے چاہیے۔ ضروری نہیں کہ میرے لیے جہاں بھی اللہ کے ذکر کی بات ہو، کسی بھی طریقہ کار کی بات ہو، مراقبے کی ہو جسے میڈیٹیشن بھی کہا جاتا ہے، خلوت نشینی کی ہو، گوشہ نشینی کی ہو، ذکر کرنے کے طریقوں کی ہو، نفی اثبات کی ہو، ذکر قلبی روحی سری خفی اخفا کی ہو، قالبی و نفسی کی ہو، مراقبات کے لیے الگ الگ انداز کی بات ہو، ذکر اللہ کا ساتھ جڑا ہو، تو پھر اپنے سوال کا انداز شائستہ کر لیں، کہیں بھی بات ہو، بلکہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ ارے آج کے پر فتن دور میں کوئی تو ہے جو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے لگا ہوا ہے، جس کا مشن ہے اللہ اللہ کرنا اور کروانا، جس کا مشن ہے اللہ کی فرما برداری کے لیے لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو بزرگان کا یہ طریقہ چلا آیا، چاہتے ہیں کہ روحانیت کے دریچوں کے وہ روشن افکار، وہ روشنیاں، وہ انوار ہم پر پڑھیں، تو آج پھر اس فقیر کی بات کو توجہ سے سن لیں کہ روحانیت کا تاج پہننا چاہتے ہیں اور معرفت کی معراج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سٹیپ بائی سٹیپ چڑھنا ہوگا۔ پھر دروازے سے آنا ہوگا، پھر راہداری کو پھلانگنا نہیں پڑے، راہداری نہ پھلانگیں، دیوار پھلانگنے کی کوشش نہ کریں، پھر اس دروازے سے آئیں جو قانونی ہے۔ کون سا دروازہ ہے؟ وہ دروازہ بیعت کا دروازہ ہے، بیعت کا دروازہ ہے۔ سلسلہ علی نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ میں حضور شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت طبیب ملت مخدوم المشائخ حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زیدہ شرفہ، آپ ان سے بیعت کرنے کے لیے جب ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کی سفارش کروں گا ان سے بیعت کے لیے۔ سلسلہ علی نقشبندیہ، سلسلہ علیہ چشتیہ، سلسلہ علیہ قادریہ، سلسلہ علیہ سہروردیہ میں مطلقاً خلافت حاصل ہے آپ کو، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ویڈیوز میں ہم اپنا چاروں سلاسل کا شجرہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جس نے ہمارے سیزن 1 کا فرسٹ ایپیسوڈ اور سیکنڈ ایپیسوڈ سنا ہے اسے پتہ ہوگا کہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی کڑی اس ایپیسوڈ سے مل رہی ہے۔ ہمارے اہداف طے شدہ ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا ہدف اللہ اللہ کرنا ہے اور اللہ اللہ کرنا سکھانا ہے۔ ہمارا دوسرا ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت، آپ کی الفت اور آپ کی عزت کو اپنے بھی اور تمام سننے والوں کے دلوں میں جاگزیں کرنا، یہ ہمارا دوسرا ہدف ہے۔ ہمارا تیسرا ہدف نماز کی پابندی ہے، درود و سلام سے لگاؤ ہے، اللہ کے دین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہمارا ہدف ہے۔ ہمارا ہدف، ہماری چاہت اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارا ہدف عقیدہ ہے، ہمارا ہدف دین اسلام کی سربلندی ہے، ہمارا ہدف اصلاح ہے، ہمارا ہدف محبت ہے، ہمارا ہدف اخلاص ہے، ہمارا ہدف اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں سر تسلیم خم کرنا ہے، اور خم کرنا سیکھنا اور سکھانا ہے، اور کشتگان خنجر تسلیم راہ
ہر زماں از غیب جانے دیگرست، حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما دیا تھا، کشتگان خنجر تسلیم راہ، جو اللہ کی تسلیم و رضا کے خنجر سے قتل ہوتے ہیں، جن کے گلے اللہ کی رضا کے لیے کٹتے ہیں، ہر زماں از غیب جانے دیگرست، وہ ہر زمانے میں غیب سے ان کو طاقت ملتی ہے اور ملتی رہتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث العظم میرا محی الدین الشیخ سیدنا عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ساری زندگی ان کا ہدف یہ رہا کہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھائی جائے اور اللہ اللہ کا رستہ بتایا جائے، یہ ہمارا ہدف ہے۔ تو اس معرفت کا جام، رسول پاک کے عشق کا جام اور محبت الہی کا جام اور روحانیت کا تاج پہننا چاہتے ہیں، نورانیتوں کا، معرفت کی معراج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بیعت ہو کر وہ فیض حاصل کر لیں کہ جس فیض کی کڑی سینہ بسینہ تمام اولیاء کاملین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سلسلہ علی نقش بندیہ، اللہ اللہ، کہ جس کا تعلق ہوتے ہوتے مشائخ نقش بند سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتا ہے۔ سلسلہ علیہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، کہ جس کے اندر مختلف بزرگوں کا سینہ بسینہ فیض موجود ہے، اور وہ فیض بہت وافر مقدار میں موجود ہے اور انتہائی فراوانی کی مقدار میں موجود ہے۔ وہ فیض ہے جو توحید کا ہے، وہ فیض ہے جو رسالت کا ہے، وہ فیض ہے جو روحانیت و نورانیت کا ہے، وہ فیض ہے جو اخلاص کا ہے، وہ فیض ہے جو احسان کا ہے، وہ فیض ہے جو عبادت کا فیض ہے، وہ فیض ہے جو طہارت کا فیض ہے، وہ فیض ہے جو بالیدگی کا ہے، جو تقوی کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ہے۔ تو سلسلہ علیہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ میں سلسلہ بسلسلہ، سینہ بسینہ حضور مولائے کائنات فاتح خیبر شیر خدا حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک ہمیں پہنچا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو بیعت کے اندر آئیں، اور بیعت ہونے کا طریقہ کہ بیعت ہونے کے لیے فارم آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا، اسے آپ پر کریں گے، واٹس ایپ پہ شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا جو ہے وہ بیعت کے اندر شامل کیا جائے گا۔ آپ دنیا بھر کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ کی روحانی رہنمائی، آپ کے تقوی و طہارت کی اور روحانیت کی آبیاری کے لیے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو بھرپور موقع ملے گا نورانیتیں سمیٹنے کا، روحانیتیں سمیٹنے کا۔ آئیے چلتے ہیں اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کی طرف کہ جسے ورد کرنے سے روحانیت کا تاج ملتا ہے اور معرفت کی معراج ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عزتیں، برکتیں، رحمتیں، نورانیتیں اور ترقیاں اور تمنگری مل جاتی ہے۔ اسم مبارک ہے اسم الرافع۔ اللہ رب العزت کا بہت خوبصورت نام ہے الرافع، جس کا مطلب ہے بلند کرنے والا،
جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ فرما برداروں کو بلند کرنے والا، ان لوگوں کو بلند کرنے والی ہستی جو دنیا میں منکسر المزاج ہیں، یعنی کہ انکساری والے ہیں اور عاجزی والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسم مبارک کی تشریح بیان فرماتے ہوئے بھی یہ جو ہے وہ روایت ان کی طرف سے بیان کی گئی ہے، جیسے کہ ہم اسم مبارک یا خافدو کا بیان کرتے ہوئے ہم نے وہ تشریح بیان کی تھی۔ خفتت اعداء اللہ فی النار ورفعت اولیاء اللہ فی الجنہ، کہ قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو آتش جہنم میں نگون سار کر دے گی اور اولیاء اللہ کو جنت میں سر بلند اور سرفراز کر دے گی، یعنی کہ اس میں رفت کا ذکر ہے۔ اور یا خافدو، اس کا مطلب جیسے آپ نے دیکھا پست کرنے والا، اور یا رافعو بلند کرنے والا، مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے، عزت کے اندر بلندی کے لیے، رزق میں تمنگری کے لیے، دولت میں تمنگری کے لیے، ہر خواہش کی تکمیل کے لیے، دنیا کی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے وہ آپ اس اسم مبارک کا ورد کن طریقوں سے کریں گے سنیے۔ جو کوئی پیر کے دن یا جمعہ کی رات، جمعرات، مغرب یا عشاء کے بعد 440 مرتبہ یا رافعو کا ورد کرے گا، اسے اللہ کی مخلوق کے درمیان ایک رعب نصیب ہوگا۔ جو کوئی اس اسم کو آدھی رات میں یا دوپہر کو 12-1 بجے 100 بار پڑھے گا تو حق تعالی شانہ اس کو برگزیدہ کرے گا اور وہ تونگر اور بے نیاز ہو جائے گا، تمنگری پالے گا۔ جو کوئی اس اسم کو ہر روز 20 بار پڑھے انشاءاللہ تعالی مراد پائے گا۔ جو کوئی ہر مہینے کی 14ویں رات میں 100 مرتبہ الرافعو یا رافعو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ تعالی مخلوق سے بے نیاز اور تمنگری سے نواز دیں گے۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو اس کی قمری عدد یعنی 351 مرتبہ 351 ٹائم پڑھے گا، مخلوق کے درمیان عزیز ہوگا، ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ جو کوئی شخص 70 بار یا رافعو پڑھے گا، ظالموں سے امن میں رہے گا اور انشاءاللہ تعالی سرکشوں سے محفوظ رہے گا۔ ہر نماز کے بعد 70 بار پڑھنے کا معمول بنا لے۔ جو شخص اسم مبارک یا رافعو کا بکثرت ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دین اسلام کی محبت اور شوق پیدا کرے گا اور وہ ہر وقت دین اسلام کی ترقی کی فکر میں رہے گا اور وہ اسلام کے کمزور ہونے سے غمگین اور اسلام کی رونق سے خوش ہوگا اور وہ ہر حال میں اسلام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ بے حد محبت اور وابستگی رکھے گا اور دل کی گہرائیوں سے اسلام کی سربلندی کا طالب اور حتی المقدور اس کی سربلندی کے لیے کوششیں کرتا رہے گا۔ جو شخص فرض نماز کے بعد اسم مبارک یا رافعو کو 21 بار ہمیشہ پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی ہر حاجت بر آئے گی، ہر جائز خواہش پوری ہوگی اور کوئی مشکل اس کو نہیں رہے گی۔ اگر جو شخص کسی حاکم یا بڑے شخص کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتا ہو، وہ 3 دن تک ہر روز اس اسم مبارک یا رافعو پڑھے اور پھر یہی اسم مبارک یا رافعو پڑھتا ہوا حاکم یا اس بڑے شخص کے سامنے جائے، انشاءاللہ تعالی وہ ہر طرح سے عزت پائے گا، حاکم نہایت رحم دلی سے پیش آئے گا اور وہ بڑا شخص نہ صرف اس سے خوش دلی سے کے ساتھ ملاقات کرے گا بلکہ اس کے ساتھ اچھا اور عزت والا سلوک کرے گا۔ جو شخص اسم مبارک یا رافعو کو آدھی رات یا عین دوپہر کے وقت 100 مرتبہ پڑھے گا اور اس عمل پر مداومت اختیار کرے گا، انشاءاللہ تعالی اسے عام لوگوں کی نظروں میں عزت و احترام کا مقام حاصل ہوگا۔ ہر شخص اس کا مقابلہ یا سامنا کرتے ہوئے خوف محسوس کرنے لگے گا اور لوگ اس کی ہیبت سے ڈریں گے۔ جو شخص 70 بار اسم مبارک یا رافعو کی تلاوت کرے گا، دشمنوں کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ اس اسم مبارک کا یا رافعو کا نقش
جو شخص بنا کر اپنے پاس رکھے گا باعث عزت اور بلندی مرتبہ حصول اور بزرگی ہوگا، یعنی اسے تاج ولایت ملے گا اور تاج کرامت ملے گا اور روحانیت کا تاج حاصل ہوگا اور معرفت کا معراج حاصل ہوگی۔ ذکر کس طریقے سے کرنا ہے آپ بیعت ہو کر بھی سیکھ سکتے ہیں، اور بلکہ بیعت ضرور ہوں، بیعت ہونے کی فضیلت پر انشاءاللہ تعالی جلد کلام ہوگا۔ سیزن 1 سے اگر آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان رازوں کے بارے میں جو ابھی تک مضمر ہیں، جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، وہ آپ کے سامنے کھلیں گے۔ آپ اس خوبصورت ترین نشست میں شرح اسماء الحسنہ میں ضرور شامل ہوں، روزانہ شامل ہوں، اس میں آپ پابندی کے ساتھ شامل ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ روحانیت کی معراج کو پاتے چلے جائیں گے، سیکھتے چلے جائیں گے، اور کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا کی اس عالمی مشن میں آپ انشاءاللہ تعالی شامل ہو جائیں گے اور دیگر لوگوں کو بھی کے لیے بھی بھلے کا باعث بنیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بلندیاں عطا کرے، عشق کی، معرفت کی، رحمت کی، وسعت کی، محبت کی، اپنی قربت کی بلندیاں عطا فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں ہر طرح کے شریر لوگوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے بچائے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اپنی اور اپنے حبیب مکرم کی لو لگائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔